الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قریب ماہ ذوالحجہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور بہت سارے غلامان رسول اس وقت حج کی سعادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت سے مالا مال ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے انشاءاللہ جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس در پاک کی ادب کے ساتھ حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر دن اور ہر رات سملر نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی۔ دن میں بھی فرق ہوتا ہے، رات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہر صبح بھی برابر نہیں، صبح میں بھی فرق، رات میں بھی فرق۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ روزانہ صبح صادق ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ لیکن اگر قرآن مقدس کا جائزہ لیں تو ہر فجر کی قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی۔ کوئی فجر ایسی بھی ہے جس کی قسم میرے کریم نے یاد فرمائی، اور کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ رات اس اعتبار سے بھی برابر نہیں کہ ہر رات میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا تو اللہ نے اس رات کا مرتبہ بڑھا دیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو نظر آنے والی بہت ساری چیزیں سملر ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ لیلۃ القدر میں سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع نہ ہوتی ہو، بلکہ سورج لیٹ غروب ہوتا ہو، ایسا نہیں۔ سورج اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، سورج اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، لیکن جن دنوں رات کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام نازل ہو جائے، اس رات کا مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے اور اس دن کا مرتبہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے عشرہ ذوالحجہ یعنی ماہ ذی الحجہ کی چاند رات سے لے کر 10ویں رات تک اور ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ یہاں رب قدیر جل جلالہ نے فجر فرما کر والفجر، فجر کی قسم، یہ فجر کی قسم کیوں یاد کی گئی اور اس فجر سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کے کئی اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ روزانہ کی فجر، اس لیے کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے جس وقت فرشتے بندوں کی روزی لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین نے روزانہ کی فجر لی، بعض مفسرین نے یوم عرفہ کی فجر مراد دی، اس لیے کہ منی میں یوم عرفہ کو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات کی طرف نکلتا ہے، اور یہ ایسے سفر پر نکلتا ہے کہ میدان عرفات میں جب وہ پہنچ جائے اور وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے اور احرام کی حالت میں وہ وہاں پر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بعض مفسرین اس سے یوم عرفہ کی فجر کو مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا جمعہ کی فجر، کہ جمعہ کا دن بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے، تو اس دن کی فجر بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ اس میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اس آیت کریمہ کی روشنی میں جن 10 راتوں کو مراد لیے ہیں وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم یاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو شروع کی ہیں، ان 10 راتوں کا مقام کیا ہے، اور ان 10 راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ کتنا اونچا درجہ اور کتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، تو شاید ہی کوئی بے وقوف مسلمان ہوگا جو ان راتوں کو ضائع کرے گا۔ فرمایا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 10ویں کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے،
1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر یہ 9 دن کے کوئی روزے رکھتا ہے یا 1 روزہ رکھے 2 روزے رکھے تو ہر روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہ پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ان راتوں میں عبادت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے مراد. ذی الحجہ کی 10 راتیں بہت اہم ہیں، بہت برکت والی ہیں، بہت فضیلت والی ہیں. میں ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے، تاکہ عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی بجائے کچھ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے نہیں رکھتا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھے گا تو ثواب سے محروم بھی نہیں رہے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی 10 ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کی شب میں عبادت نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو اللہ اسے شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. میں بس ایک حدیث عرض کروں گا، وہ بھی مشکوٰۃ شریف کی، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذوق بندگی کم ہی نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے عبادت کر کے بندہ فریش ہو جاتا تھا، اب عبادت کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتے. پہلے عبادت کر کے انسان پرسکون ہوتا تھا، اب عبادت کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا. ماجرا یہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو عبادت کی لذت مجھے نہیں ملتی؟ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. اور اللہ اتنا کریم ہے، ایسا رحیم ہے میرا پروردگار کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ثواب بڑھ جائیں، بندوں کی نیکیاں بڑھ جائیں، تاکہ قیامت میں جب اس کے اعمال نامے کو تولا جائے تو کثرت سے ایک کا ثواب زیادہ، عشرہ ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر جتنا دے کر اس بندے کی نیکی کو بڑھا دیا جائے تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے. اللہ اس لیے یہ راتیں عطا کرتا ہے، یہ دن عطا کرتا ہے، لیکن افسوس 100,000 افسوس، بڑا عجیب ہماری قوم کا حال بن چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے. اب میں یہ حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیں. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلی بات تو میں عرض کر چکا روزے کے حوالے سے بھی
اور شب قدر کے حوالے سے بھی۔ اب پہلے ٹکڑے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے اس ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ان دنوں میں میری خوب عبادت کرے۔ سارے دنوں میں 365 دنوں کی بات ہو تو میں کہوں کہ ان میں سے یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب عبادت کریں۔ اللہ چاہتا ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون سی عبادت کریں؟ میں قرآن کی روشنی میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ میں نے بہت غور کیا کہ مولا یہاں عبادت تو منشن نہیں کی گئی، روزہ منشن ہے، رات کی فضیلت منشن ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عبادت کرنا چاہے روزے کے علاوہ یا روزے کی حالت میں یا رات کو تو کیا کرے؟ کون سی عبادت کرے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ذہن میں نکتہ آیا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احب فرمایا، احب اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور کن سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی عمل کی وجہ سے پسند کرتا ہے۔ تو اے اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ اس عمل کرنے والے کو تو پسند کرتا ہے، اس عمل کرنے والے سے تو محبت فرماتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت میرے ذہن میں آئی، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان دنوں رات میں اللہ سے بہت معافی مانگو، ان دنوں رات میں اللہ سے خوب توبہ استغفار کرو، ان دنوں رات کے اندر رو، اللہ کو مناؤ، اور انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے جس میں منی میں جا کر عرفات کے میدان میں جا کر بندہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور میرا کریم اس دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر جب اس عمل کو میں حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیا تو مجھے یہ عمل اتنا اسٹرانگ نظر آیا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پالے۔ تو پتا چلا توبہ و استغفار اللہ کو پسند بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے
تو کوئی اسے مبارکباد دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار اسے مبارکباد پیش کرے. تو یہ عمل کتنا عظیم ہوگا، یہ عمل کتنا عظیم ہوگا. اور پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میری عقل اور دنگ رہ گئی، عقل اور دنگ رہ گئی کہ حاجی جس کو اللہ تعالی حج کے شرف سے مشرف کرتا ہے تو تنہا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالی 40 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ارے ہر تو یہ ہے کہ حاجی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ہم مانگتے تو بہت ہیں اللہ سے، لیکن معافی نہیں مانگتے. نعمتیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے. تو اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. تو ان 10 دنوں رات کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو. پاک بہت عظیم دولت ہے. ایک ہی مقام پر نہیں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلکہ صحابہ کی تعریف بھی جب فرمائی مسجد قباء کی تعمیر کرنے والے صحابہ کی، تو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو پاک رہنے والے پاکی سے محبت کرتے ہیں. تو پتا چلا پاک رہنے سے پاک رہنے والا یعنی ایسا بندہ جو پاک رہنے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے. اب اگر پاک بندے اور پاکیزگی سے محبت رکھنے والے بندے مسجد کی تعمیر کریں تو مسجد کی شان یہ ہو جائے کہ 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھو تو نفل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دے. اور آج مسلمان سے کہو چلو نماز پڑھنے والا نا پاک ہو، یہ حال ہو چکا. تو ان 10 دنوں رات کے اندر توبہ کرو، خوب معافی مانگو. تو پہلا عمل تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا. ایک اور عمل ہے قرآن کی روشنی میں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. نیکی کرو. اب کیا نیکی کریں؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے، تاکہ وہاں حج کرنے والے جو وہاں جا کر، چونکہ یہ 10 دن کی فضیلت جو ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، وہ لگے ہوتے، کوئی طواف میں لگا ہے، کوئی عمرہ میں لگا ہے، کوئی ذکر میں لگا ہے، کوئی کس میں لگا ہے. تو وہ ساری عبادتوں میں جب وہ لگے رہتے ہیں تو ہم اور آپ وہاں نہیں پہنچے، یہاں بیٹھ کر وہ کریں، ان کے صدقے میں اللہ کرم فرما دے گا. تو اب وہاں حاجی کو کیا کہا گیا، کیا کرنا ہے وہاں پر؟ اللہ اکبر. مناسک حج کی ادائیگی کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ. اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا، یعنی اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے. قرآن نے کہا نہیں، اب وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو پتہ چلا ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی یاد کثرت سے کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
احسان کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو. ان دنوں کے اندر یوں تو ہمیشہ خوش کرنا چاہیے، چونکہ اس میں فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں عبادت پسند ہے، تو میں آپ کو وہ عبادتیں بتا رہا ہوں جو کرنی چاہیے، جس کی فضیلت موجود ہے. مسلمانوں کا دل خوش کرو، ان کو راضی کرو. کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ آئیے ہم حدیث شریف سے سنتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. ادھر مسلمان خوش ہوا، ادھر رب راضی ہو گیا، ادھر رب راضی ہو گیا. تو ان دنوں میں آپ اس طرح سے بھی کریں کہ خوش کریں. اور اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ قربانی کریں تو خود ہی گوشت نہ کھائیں، بانٹو غریبوں کو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. ہے یہ کانسیپٹ ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت، یہ بھی اتنی عظیم چیز ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں وہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو مسلمان صحیح طور پر دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تقریباً پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آج لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر صاحب کا دامن پکڑ لیتے ہیں. بالکل سلسلے کے اندر شامل ہونا کوئی بری بات نہیں. کبھی ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کا دامن ہم سب کے ہاتھوں میں نصیب فرمائے. کبھی ماں کا دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑے شیخ کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں ایک سرا رسی کا اللہ کے دست قدرت میں، رسی کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے. اب ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا لٹک رہا ہے نا. جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ میں اس کے آ جاتا ہے. گویا قرآن پڑھنے والا اللہ عز و جل کی شان کے مطابق جو ہے اللہ عز و جل کی کا دامن رحمت اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ قرآن. خدا کے بندو یہ دامن بھی تو پکڑو، پڑھو قرآن شریف، پڑھو قرآن شریف. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹارگٹ بنا لو کہ یہ 10 دنوں رات کے اندر ہم ایک قرآن شریف ختم کریں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. ابھی ایک سفر میں انگلینڈ کے قاری صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، ہم اور قاری صاحب. میرا خیال ہے شاید انگلینڈ ہی کے سفر میں، ایک اور سفر بھی اس سے پہلے ہمارا ہندوستان کا ہوا تھا، لیکن انگلینڈ کے سفر میں ایسی کوئی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر. تو ایک جملہ میں نے کہا، ہوتا یہ ہے کہ فورین کے اندر تنہائی زیادہ ہے. باہر کے ملکوں میں آدمی سوچتا ہے بہت بہت مزے، لیکن وہاں آدمی کو تنہائی مار ڈالتی ہے. کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں. مانچسٹر یاد آ گیا علامہ صاحب کے گھر کے باہر کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہے. یہ ادھر جاب پر، یہ ادھر بیزی. عجیب زندگی ہے وہاں کی.
کوئی کسی سے بات کرنے والا جلدی سے ملتا نہیں، سب اپنے اپنے میں مگن ہے۔ تو میں نے ایک جملہ قاری صاحب سے کہا تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جملہ تو اللہ نے کہلوا دیا، لیکن جب خود میں اس پر غور کیا تو مجھے تقریباً پرابلم کا سولوشن اس میں بھی نظر آ گیا۔ آج میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، رات جب آپ کے اکیلے پن کی ہوتی ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی واٹس ایپ پہ چٹکا ہوا ہے، کوئی نیند نہیں آ رہی، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے، یہ گھما رہا ہے، وہ گھما رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھر کروٹ مارا، پھر اٹھا، جیسے تیسے، کوئی بات کرنے والا نہیں، میرا دوست سو گیا ہوگا، کس کو فون کروں، کس سے بات کروں، یہ پوزیشن۔ تو میں نے قاری صاحب کو ایک جملہ پیش کیا، اور قاری صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اسٹیٹس پہ رکھ دیا انہوں نے وہ جملہ۔ غور سے سننا، غور سے سننا، جملہ یہ ہے، جب تمہاری کوئی بات سننے والا نہ ہو تو اللہ سے بات کر لیا کرو، تو اللہ سے بات کر لیا، کھولو قرآن، پڑھنے لگ جاؤ، وہ تم کو کیا کہہ رہا ہے ترجمے میں پتہ چل جائے گا، اور تم اس کو کیا کہہ رہے ہو وہ خود جانتا ہے، اس سے بات کر لیا۔ اور اللہ والے اپنی تنہائی کو اسی سے مٹاتے تھے، اور آج کا نوجوان پکچر دیکھ کر مٹا رہا ہے، یوٹیوب پہ مست ہو کر تنہائی مٹا رہا ہے۔ جب کبھی تنہائی ستائے، اٹھاؤ قرآن شریف، پڑھنے لگ جاؤ، تنہائی بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دل کو اللہ قرار کی دولت بھی عطا فرمائے گا، اور نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائیں، ماہ عشر ذی الحجہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، عشر ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تلاوت قرآن مقدس کریں، غریب و مسکینوں کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں کریں۔ یہ جب عام دنوں میں کرتے ہیں تو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان دنوں میں یہ سارا کام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ سارا کام عبادت میں شامل ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور عشر ذی الحجہ کی آمد سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ کچھ باتیں آپ کو میں عرض کر دوں۔ آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کے کسی کے عمل کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سب کی بھی بخشش فرما دے۔ آپ پابندی سے آئیں اور ان 10 راتوں کو زندہ کریں، اللہ آپ کے دلوں کو زندہ فرما دے گا، اور ان 10 دنوں میں استطاعت اللہ دے، ہمت دے، طاقت دے، کمزوری نہ ہو، دوسرے فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو، تو آپ روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، 8 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9ویں کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے متعلق آئندہ اجتماع میں میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور عشر ذی الحجہ میں عبادت اور ریاضت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن حجاج کے گناہوں کو اللہ یوم عرفہ میں معاف فرمانے والا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب ایک اعلان سماعت فرما لیں، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی، ہمارے کچھ ساتھی سوچتے ہوں گے یہ بلیٹ ٹرین کی طرح کیوں نہیں چلتی؟ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں سنی دعوت اسلامی کو بلیٹ ٹرین کی طرح چلنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں ہم چوٹی کی چال ہی چل رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، چل تو رہے ہیں، چل تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میری آواز صرف آپ تک نہیں پہنچ رہی، جتنے یہاں پر حاضر ہیں ملک اور بیرون ممالک کے بہت سارے لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ آج سچویشن یہ ہے
کہ ہمارے انگلش میڈیم اسکول کے بہت سارے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے. ماں باپ چاہتے ہیں بچہ انگلش سیکھے، پھر قائد بغدادی تھوڑا سا نوری قاعدہ پڑھا پھر چھوڑ دیا اس نے. تو میں آپ تمامی حضرات کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے 15 اسکول کم و بیش میڈیم انگلش چل رہے ہیں، اور بامبے سے قریب 2 گھنٹے کی دوری پر مہاپولی جہاں پر سنی دعوت اسلامی کا ہیرا کیمپس سے ماشاءاللہ، وہاں پر ہیرا انگلش اسکول بھی ہے، جامعہ ہیرا بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور اب الحمدللہ وہاں پر ہاسٹل کا بھی انتظام کیا گیا ہے. 5ویں کلاس کے بچوں سے لے کر SSC تک بچے ہاسٹل میں رہ کر انگریزی میڈیم اسکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اسکول میں حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچے اگر حافظ قرآن بننا چاہیں تو انشاءاللہ ان کو حافظ قرآن بھی بنایا جائے گا. یعنی انگلش میڈیم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچے کو انشاءاللہ حفظ قرآن کی بھی تعلیم دی جائے گی. ہاسٹل الحمدللہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایڈمیشن جاری ہیں، کافی ایڈمیشن الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور مزید کھانا پینا رہنا ٹیوشن اسکول اور دین کی تعلیم یہ ساری چیزیں وہاں پر بچوں کو پرووائیڈ کی جائیں گی. اور آپ فیس سنیں گے تو بولیں گے بہت کم ہے، یہ تو کھانے پینے کے ساتھ اسکول فیس آ گئی، یونیفارم آ گیا، کھانا پینا رہنا تعلیم ٹیوشن ساری چیزیں سب ملا کر سال کا صرف 1.5 لاکھ روپیہ، صرف 1.5 لاکھ روپیہ. یعنی آپ ایک سبجیکٹ کا ٹیوشن آج بچے کو دلانے جائیں تو 2-2,500 کلاسز کے اندر رکھیں تو 65,000 تو کلاسز والے لے لیتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے بچے کو حافظ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں ایک اچھا دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ڈاکٹر یا انجینئر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ گولڈن اپورچونٹی ہے. آپ اپنے دوست احباب تک کی اطلاع پہنچائیں اور آپ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کوشش کریں. 5ویں سے لے کر 10 تک کے بچوں کا ایڈمیشن، جو بچے کہیں 7 پڑھ رہے ہیں میڈیم انگلش اسکول کے اندر وہ ایڈمیشن لینا چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو 8 کے ہیں تو 8 کے، 9 کے ہیں تو 9 کے، 5th کے ہیں تو 5th کے، یہاں سے لے کر کے 10 تک کے بچوں کا ایڈمیشن ہوگا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے رشتہ دار بچوں کو، تاکہ وہ بچے بہترین حافظ قرآن بھی بن سکیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ وہ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو سکیں. آپ کو اب ہفتے میں من ہوا کہ چلو بچے کو ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں، جائیے دیکھ آئیے. اور بڑا خوبصورت ماحول ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اعلان پر توجہ دیں، اور لمیٹڈ سیٹ باقی ہیں. اعلان آج کر رہا ہوں میں آپ، اور ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں، کچھ ایڈمیشن ہو چکے ہیں، اب لمیٹڈ سیٹ ہے. آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچے وہاں پہنچیں تاکہ پکے عاشق رسول بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہوں.